वाली कोई भी शख्सियत मौजूद नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम कह सके जिसका स्ट्रेचर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसा हो। और इस पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे विजन की जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जिन जिन लोगों ने कराची को देखा होगा, पूरे पाकिस्तान को देखा होगा, पाकिस्तान ऐसा नहीं था, पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट के हवाले नहीं था, पाकिस्तान इंतहा पसंदी के हवाले नहीं था, पाकिस्तान में क्लैशनकोफ ऑफ कल्चर नहीं था। पाकिस्तान की तालीम का मयार यह था कि पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए कराची में आते थे, पाकिस्तान में आते थे। यह मयार था। हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे सऊदी अरब, हमारे फलस्तीन, बाकी जितने ममालिक हैं, वहां के लोग तालीम हासिल करने के लिए आपके हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में आते थे। एक्सट्रीमिज्म वाली सोच नहीं थी। यहां पे अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन हमने एक्सट्रीमिस्ट पैदा किए। बाय डिजाइन ऐसी जमातें आई जिनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पर है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास ये जमातें मुंसलिक की गई, मुसलत की गई हम पर, जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना, कम तालीम के बावजूद बड़ी बड़ी फतवाएं दे देना। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे ऊपर मुंसलिक की गई, हम पर थोपी गई। हमारा मुल्क ये चीज डिजर्व नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेचुरल रिसोर्स हमारे मुल्क में है, लेकिन कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जिनका विजन था कि पूरी दुनिया में इस्लामी मुमालिक को आपस में जोड़ा जाए, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़द की गई, उसका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया के मुसलमान लीडरों को बुला के बोला गया कि हम सब एक होकर हर उस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। क्या हुआ? उसकी सजा क्या मिली? उसी की सजा थी, ये उसी की सजा थी, उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की सजा थी कि कायद अवाम को झूठी साजिश में एक जुडिशियल मर्डर किया गया, जो बरस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी उनको इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनके मुकदमे में फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये कौन कहता है? ये अब सुप्रीम कोर्ट कहती है। इतने बड़े जुल्म के बाद मैं समझता हूं जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई, वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी, वो कायदे अवाम को फांसी नहीं थी, वो पीपुल्स पार्टी के वर्करों को फांसी नहीं थी, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान जो कि इस दुनिया में आज तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होता है, उसको फांसी दी गई। तो जो कायदे अवाम ने इस मुल्क को दिया, फिर आज भी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई माई का लाल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से दिया गया एटमी प्रोग्राम। आज हमारे लोगों को उसका एहसास नहीं है। आज हमारे लोग समझते तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार, अगर एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया। अगर वो इनिशिएट नहीं करते, वो ये नीयत नहीं रखते, वो ये प्लान नहीं करते, उनका ये विजन नहीं होता, तो अल्लाह ना करे आज जिस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों में मुसलमानों की नस्ल कुशियां हो रही हैं या उन पे मुजालिम डाले जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ भी ये शुरू हो रहा होता। लेकिन हमारे कायद ने उनका वो विजन था कि उनको पता था कि वेस्ट की नजरें किस तरफ है, कल को हमारे साथ क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, उनको पता था कि इस प्रोग्राम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन पे और उनके खानदान पे क्या उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जिंदगी और जान की कुर्बानी देकर कहा कि मैं ये एटमी ताकत इस मुल्क को बनाऊंगा ताकि किसी की मजाल ना हो कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख सके। ये था विजन कायदे अवाम का, ये थी सोच कायदे अवाम की।
آج اگر ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے جس کو ہم لیڈر کہتا ہوں، باقی سوشل میڈیا پہ کوئی ہیرو بن کے کوئی اپنے آپ کو لیڈر بنا دے یا وقتی طور پہ کچھ لوگوں کی مقبولیت ہو جائے، یا آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن بھی اپنے جلسوں میں مثال کس کی دیتے تھے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دیتے تھے، اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ان میں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو آج اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی رتی بھر کام نہیں کیا، کوئی ایک احسان ان کا پاکستان کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام وہ نہیں گرا سکتے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے. اگر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی بڑا کام جو ملک کے لیے، ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہوا ہے، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا. آپ دیکھیں ان دنوں میں جب حالات اس طرح کے تھے، شملہ معاہدہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. جب قائد عوام بھارت گئے تو ان کے بات چیت وہ کامیاب نہیں ہوئی، ایک مرتبہ نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ نہیں ہوئی. ان کی فلائٹ واپسی کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی باتوں کو منوانے کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے اپنی کوششیں کی، انت تک کوششوں سے شملہ معاہدہ ہوا. 90,000 ہمارے قیدی آزاد ہوئے. یہ بھی احسان شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. جو علاقہ پاکستان کا جو ہم سے چھن گیا تھا، وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کوششوں سے، اپنی کامیاب ڈپلومیسی سے، ایسا کامیاب ان کی ڈپلومیسی تھی جس سے انہوں نے وہ علاقہ بھی پاکستان کا واپس حاصل کیا. تو یہ ویژن صرف اور صرف ان کا ہو سکتا ہے جن کو یہ مٹی سے محبت ہو، جن کو اس مٹی کا قرض ادا کرنا آتا ہو. یہ وہ لیڈران تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی. یہاں پہ سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت میں بتا دے. مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ڈیل کر کے آتے تھے، ڈیل کر جاتے تھے، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کراؤ، ورنہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو IMF کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو. بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو. پاکستان کی وہ میزائل ٹیکنالوجی جو کہ شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی مرہون منت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جماعت. اور وہ جماعت جو کہ مجھے کھلے عام کہوں گا، جو کہ اسرائیل کے پیڈ ایمپلائے ہیں. اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر تھوپا گیا ہے. وہ جماعت پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، سوائے اس کے کہ ان کے لیڈر کو کسی طرح باہر نکالا جائے اور ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان نے جن لوگوں کو عزت دی اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ہر سالمیت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لوگوں کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہے، یہ فلانے کی سازش ہے. اور آج پوری پارٹی ان کی جو ہے اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے اور منتیں ترلے کر رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیڈر کو رہا کرواؤ. امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں نے منائی. ان لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی اس لیے منائی جیسے کہ ان کے کوئی پردادا صاحب وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے ہوں، اور سب سے زیادہ یہ جمہوریہ پارے اور ان کا ایک لیڈر، ان کا ایک اس ملک کے کا لیڈر کیا کہتا ہے کہ ٹرمپ کو میں 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کروں گا کہ کس نے جو ہے آپ کے خلاف بیانات دیے. وہ ان کے اپنے لیڈروں کے بیانات ہیں. تو یہ لوگ جنہوں نے ابھی سال سوا سال جیل میں ہوا نہیں ہے، اور ابھی سے یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر قسم کو یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کیا آپ کا
کہیں گے یہ لوگ لیڈر ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ لیڈر ہیں؟ لیڈر تو وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پورے کا پورا بھٹو خاندان شہادت دے دی, پوروں کے پورے بھٹو خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے. محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی اور مشکل حالات میں بھی نعرہ کیا لگایا, پاکستان کھپے. تو ایک جماعت جو کہ پاکستان, جو ہر مشکل حالات میں پاکستان کھپے بولتی رہتی ہے, اور ایک جماعت وہ ہے جو صرف اپنی سہولتوں کے لیے, اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہے. تو سر کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے